الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. مومنین کرام، پر واضح ہے کہ ہم چہلم زیارت 40 امام حسین کی ہے انتظار میں، اور اس زیارت کی استعدادات میں مشغول ہیں. قربتاً الی اللہ، مومنین کو اس زیارت کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے عرض خدمت ہے. اس زیارت کو معتبر کتابوں میں اور معتبر روایات میں مومن کی نشانی اور علامت سے تعبیر کیا گیا ہے. اس روایت کو ہمارے بزرگ علماء نے، شیخ طوسی، سید ابن طاؤس، اقبال اور دوسرے علماء نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ مومن کی نشانیوں اور علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی چہلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے. لہذا ہم سب جو دعویٰ ایمان رکھتے ہیں، دنیا کے مختلف کونوں میں رہتے ہیں، خصوصاً بر صغیر میں جو میرے بھائی ہیں، ان پہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ زیارت کس قدر مہم ہے. معصوم نے جیسے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے مومن کی علامت قرار دیا ہے. خداوند عالم مجھے اور آپ کو اور سب کو توفیق دے کہ اس علامت کو حاصل کریں اور امام حسین کی زیارت، چہلم کی زیارت ہمیں نصیب ہو. زائر کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں، ان روایات سے ظاہر ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، معتبر کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. معصوم نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اس کو رسول اسلام اور امیر المومنین اور جناب زہرا کی دعا مغفرت شامل حال ہو، وہ امام حسین کی زیارت کرے. مختلف متعدد روایات میں یہ وارد ہوا ہے. معصوم فرماتے ہیں ایک اپنے صحابی کو، تمہیں اس کی تمنا نہیں ہے کہ تمہارے لیے رسول اسلام دعائے مغفرت کریں، امیر المومنین تمہارے لیے دعا کریں، جناب زہرا تمہارے لیے دعا کریں. اگر اس کی تمنا رکھتے ہو تو حسین کی زیارت کرو. اور بعض روایات معتبرہ میں ہیں اور معتبر کتابوں میں، معتبر روایات میں، کہ امام صادق علیہ السلام سجدے میں اپنے جد امام حسین کی زیارت کرنے والوں کے لیے دعائیں خاص فرماتے تھے. اور وہ دعا بہت کچھ لمبی ہے، اس کا ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں، خدایا
میں وہ بدن زائرین کے بدنوں کو اور ان کی روحوں کو تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، ان کی حفاظت کرو خدایا، اس کی ان کی حفاظت کر، ان کے بدنوں کی حفاظت کر، ان کے جسموں کی حفاظت کر، ان کے نفسوں کی حفاظت کر، اور ان کو حوض کوثر پر، حوض کوثر کے ماء سے سیراب کر۔ راوی کہتا ہے میں نے یہ جب دعائیں سنی مولا مجھے نہیں معلوم تھا کہ زیارت امام حسین کا یہ درجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آسمانوں میں ظاہر حسین کے لیے دعا مانگتے ہیں وہ زمین میں دعا کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ روایات میں ہے کہ فرشتے امام حسین کے زائرین کے لیے دعا فرماتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ 70,000 فرشتے امام حسین کی قبر کے پاس نمازیں پڑھتے ہیں، اور ان نمازوں کا ثواب وہ ظاہر امام حسین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ روایات میں ہے نہ صرف زیارت کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے، بلکہ جو زیارت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے اس کے بھی بہت اجر ہے۔ بلکہ روایات سے ظاہر ہے کہ جو کسی کے عمل کو پسند کرے اور اس کے عمل کو اس سے دوستی رکھے، اس سے اور اس کے عمل سے، خداوند عالم اس کو وہی اجر دے گا جو عمل کرنے والے کو اجر دے گا۔ لہذا وہ مومنین جو زائرین امام حسین کے لیے وسیلہ زیارت مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں، خداوند عالم ان کو وہی اجر دے گا جو زائر امام حسین کو اجر ملے گا۔ یعنی ان کو بھی رسول اسلام کی دعا، امیر المومنین کی دعا، جناب زہرا کی دعا، فرشتوں کی دعا، امام صادق کی دعا، وہ بھی ان سب کو میسر ہوگی۔ بلکہ میں بعض خصوصی اور عمومی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، بعض روایات میں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کی کسی طرح خدمت کی تھی، خصوصاً زائرین کی خدمت، ان کے لیے راستہ ہموار کرنا، ان کے لیے ویزا مہیا کرنا جو دور سے آتے ہیں عراق سے باہر، ان کے لیے زاد راہ مہیا کرنا، ان کے لیے دیگر وسائل مہیا کرنا، یہ سب امام حسین کی خدمت ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ خصوصی شفاعت، امام حسین کی خصوصی شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ امام حسین کی خصوصی شفاعت ان کو نصیب ہوگی، اور تو ظاہر ہے کہ مولا کی شفاعت قبول ہوگی۔ فرشتے آ کے ان کی خدمت میں کہیں گے جنہوں نے امام حسین کی خدمت کی تھی کہ امام حسین نے تمہاری خصوصی شفاعت کی ہے، اب تم جنت میں جاؤ گے۔ کیا تمہیں تمنا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے خود امام حسین کی زیارت کرو،
ان کے چہرے اقدس کو دیکھو. ہے خدا ہم دنیا میں صرف مولا کا روزہ دیکھتے تھے, مولا کا نام سنتے تھے, مولا کی زیارت دور سے نزدیک سے پڑھتے تھے. ہمیں شرف حاصل نہیں ہوا کہ ہمیں حسین کی شکل اطہر, ان کے چہرے کی زیارت کریں. خداوند عالم سے ہماری تمنا ہے کہ ہمیں امام حسین کا چہرہ دکھا دے جنت میں جانے سے پہلے. خداوند عالم امام حسین سے کہے گا اے میرے پیارے حسین, آؤ اپنا چہرہ اپنی خدمت کرنے والوں کو دکھا دو. امام حسین جنت کو چھوڑ کر میدان محشر میں آئے اور یہ خادمان امام حسین مولا کا چہرہ دیکھیں گے اور ان کو دیکھ کر سیر نہیں ہوں گے. بعض روایت میں ہے وَيَطُولُ وَوُقُوفُهُ, یہ سیر نہیں ہوں گے. اور امام حسین اپنی شفقت کے بنا پر ان سے نہیں کہے کہ تم نے مجھے دیکھ لیا جاؤ خدا حافظ. نہ مولا ان کو خدا حافظ کہیں گے اور نہ یہ شیعہ مولا کے زیارت سے سیر ہوں گے. رضوان جنت آ کے ان خادمان امام حسین سے کہیں گے آؤ تمہارے لیے جنت سنوار دی گئی ہے. رضوان جنت ہاتھ میں کبان ماض حوض کوثر لیے ہوئے آپ کی انتظار کر رہے ہیں. آؤ آ کے پانی پیو, ٹھنڈے ہو جاؤ. خادمان حسین عرض کریں گے قد شغلنا عن الجنہ بالنظر الى الحسین, ہم جنت کے امام حسین کی شکل نے ہمیں جنت کی رغبت کی طرف رغبت کم کر دیا ہے. تو اس وقت یہ فرشتے خادمان امام حسین کو بڑے پیار کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ, بڑے سلوک کے ساتھ, جیسے آپ کسی عزیز مہمان کو پیار کے ساتھ اپنے گھر میں لاتے ہیں, اس کو کھینچ کے اس طرح رضوان جنت خادمان حسین کو پیار و احترام کے ساتھ کھینچ کے جنت کی ملے. اور روایت سے ظاہر ہے کہ یہی معنی ہے وہ سورہ زمر کی اس آیت کا فرماتے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. ان متقیوں کو خداوند عالم جو ہے فرشتوں کے واسطے سے بڑے احترام کے ساتھ جنت کی طرف کھینچے گا. میرے بھائیوں, جو انسان امام حسین کی زیارت کرے گا اس کو یہ سب کچھ ملے گا, لیکن واضح رہے یہ اگر کوئی متقی ہے تو فوراً اس کا زیارت کا ثواب اور زائران امام حسین کی خدمت کا ثواب اس کے صحیفے اعمال میں درج ہو جائے گا. اور جو متقی نہیں ہے وہ ثواب اس کا محفوظ رہے گا جب تک کہ متقی نہیں ہوگا, اس وقت تک وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوگا. لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ زیارت بھی کریں, زائر امام حسین کی خدمت بھی کریں اور متقی بھی بنے تاکہ ہمیں یہ اجر خدا دے, ہم اس اجر سے محروم نہ ہوں. قرآن میں ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے اور اس کو اجر دیتا ہے. خدایا مجھے اور میرے تمام بھائیوں, دنیا کے تمام شیعہ کو, خصوصاً بر صغیر کے شیعہ کو امام حسین کا نوکر بنا, امام حسین کا زائر بنا, امام حسین کی زائروں کا نوکر بنا اور ہمیں متقی بنا تاکہ ہم قیامت کے دن محشر میں حسین 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 کہتے ہوئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.